اور نے اس جی کے پی کے چیف منسٹر کے اسپوکس پرسن کا ذکر کیا تو ہم نے کوشش کیا اور ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا ہے، بیرسٹر ایف صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ترجمان بھی ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیرسٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان کی بجلی جو ہے اس کو کم کیا گیا تو ہم پھر جو نیشنل گرڈ ہے اس کی بجلی بند کر دیں گے، تو طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے چیف وپ ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی دہشت گردی ہے، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ میر صاحب دیکھیں، سیاسی دہشت گردی تو وہ تھی جو 8 فروری کے بعد ہوئی، جب کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چرا کر ایسے لوگوں کو دیا گیا کہ جن کو خود بھی پتا ہے کہ انہوں نے عوام کا ووٹ نہیں لیا۔ بددیانتی کی گئی، 2 نمبری کی گئی، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر عوام کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف سازش کی گئی، اور آج جو موجودہ حکومت ہے اس کا اگر آپ ڈائسیکشن کریں، ان کا آپ تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے وہ بدترین دہشت گردی سامنے آ جائے گی ثبوت کے طور پہ، جو فارم 47 کی شکل میں کی گئی۔ تو عوام کا مینڈیٹ تو یہ کچھ دن پہلے چرایا گیا، سیاسی دہشت گردی ہوئی۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کا تعلق ہے، کوئی سیاسی سے دہشت گردی نہیں ہے میر صاحب، لیکن ہم نے یہ ضرور فیصلہ کیا ہے کہ اب چھوٹے صوبوں کے عوام مزید ایکسپلائٹیشن اور مزید استحصال برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ہم عوام کو اپنا حق دلا کر رہیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اب اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وفاق اسلام آباد پر محیط یا پنجاب پر محیط کوئی وہ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، بلکہ تمام پاکستان کی نمائندہ حکومت ہے، اور اس میں تمام پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کو تھوڑا اگر براڈر پرسپیکٹو میں اس پر اپنا خیالات کا اظہار کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان عدم توازن ہے اختیارات کا، اس کو اب ری ڈو کرنا، ری رائٹ کرنا، اور اس کو نئے سرے سے جو ہے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا صوبہ ہم سب سے زیادہ بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں، ہم سے سستی بجلی لی جا رہی ہے، لیکن کئی گنا زیادہ قیمت پر ہمارے عوام کو بیچی جا رہی ہے، اور جو بیچی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ سسٹم ان کا ہے، کنٹرول ان کا ہے، سسٹم میں امپرومنٹ کے لیے 1 روپیہ وفاق انویسٹ نہیں کر رہا، ترسیل کا نظام فارغ ہو چکا ہے، ڈسٹریبیوشن کا نظام فارغ ہے، عوام بھگت رہی ہے، یہ بیٹھے ہوئے آرام سے، اور جب بات ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے سیاسی دہشت گردی ہے، کوئی کہتا ہے یہ المیہ بن گیا ہے، ہم تو آواز نہیں اٹھا رہے۔ ابھی میرا بھائی ہے ناصر صاحب، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ بھئی آپ کے وزیر اعلیٰ اگر ظلم سہنے پر خاموش ہیں اور خوش ہیں تو اللہ انہیں مزید خوش رکھے، لیکن ہم خاموش نہیں ہیں، ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں کر رہے ہیں، اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی احتجاج کی طرف پہلا قدم ہے۔ جی بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ میں نے آپ کو طارق فضل چودھری صاحب ایک شہباز شریف صاحب کا ایک سنانا ہے، اور اتفاق سے وہ گفتگو میرے ساتھ ہی کر رہے تھے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وہ مینار پاکستان کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے ہاتھ میں پنکھا بھی تھا، اور ذرا سنیں وہ کیا بات کر رہے تھے ذرا۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ پنجاب کے ساتھ ناروا سلوک ہے، پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہے، ہمارے ساتھ اس صوبے کے ساتھ مسٹر زرداری نے جان بوجھ کر سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھا ہے۔ 700 میگا واٹ مسٹر زرداری نے ہماری بجلی چھین کر پنجاب سے باہر لے گئے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ علی بابا 40 چوروں کو بھگانے کے لیے مجھے اقتدار کو یہ لات مارنی پڑی اور عوام کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، تو مجھے اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو وہی گفتگو ہے جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور وہی گفتگو کچھ زیادہ سخت انداز میں علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں۔ تو آپ کی پارٹی بھی وفاق سے لڑتی رہی ہے پہلے؟ نہیں، دیکھیں، وفاق سے اپنا حق مانگنا، میرے بھائی علی نے جس طرح بات کی، 2 باتیں آپ نے کی کہ جناب 16 ارب روپے پینڈنگ ہے، بالکل وفاق کا دینا بنتا ہے، دینا چاہیے۔ آپ نے کہا جی کہ لوڈ شیڈنگ ادھر زیادہ ہے، میں کہتا ہوں بالکل زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مساوی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہیں جو جائز باتیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کرے، یہ مسلم لیگ نون کرے، سندھ میں پیپلز پارٹی کرے، ہم اس کی سپورٹ کریں گے، سنیں گے، اور وفاق میں بیٹھ کے جس حد تک ممکن ہو سکا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اور شہباز شریف صاحب تو وہ پرائم منسٹر ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری باقی پارٹیاں انہیں زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔
تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ حد میں نے کہا نا آپ کراس کر جاتے ہیں نا، وہ بات اگر اپنے آئینی حقوق کی کر رہے ہیں صوبے کی تو موسٹ ویلکم، لیکن ٹون اور انداز یہ رکھنا کہ میں جناب کسی کو دھکے مار کے باہر نکال دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، یہ باتیں جو ہیں یہ صوبہ چلانے والی نہیں ہوتی. یہ ڈائریکٹ آپ تصادم کی بات کر رہے ہیں، اور تصادم کے نتیجے میں آپ اپنے صوبے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. میں وہ بات کر رہا تھا، اور وہ بات بالکل میری ابھی بھی میں اس پوائنٹ پہ ہوں. شہباز صاحب نے بات کی، انہوں نے رائٹ کی بات کی. وہ جو ہمارے سی ایم سندھ ہیں، کیا وہ اپنی رائٹ کی بات نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. یہاں پہ متعدد ایسے فورمز موجود ہیں، ایسی کمیٹیز موجود ہیں جو نیشنل لیول کی ہیں، جس میں ہمارے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ آتے ہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ اس میں آتے ہیں، اپنا موقف لے کے آتے ہیں، سنجیدہ بات ہوتی ہے. تو یہ بڑا خوش آئند ہے. ابھی پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی، اس میں وہ تشریف لے کے آئے. تو یہ دیکھیں نا، صرف الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور اچھے خاصے بنے ہوئے معاملے کو آپ خراب کر دیتے ہیں. اچھا علی بخاری صاحب، ایک طرف گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر مجھے پتہ ہے پھر میں نے آپ سے کیسے نمٹنا ہے، اور وہ میں دھکے بھی ماروں گا اور نیشنل گریڈ کی بجلی بھی بند کر دوں گا. دوسری طرف آپ کی جماعت جو ہے تحریک انصاف، اس نے 21 جون کو ملک بھر میں پرامن مظاہروں کی کال دے دی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہا؟ جی دو چیزیں اس میں حامد بھائی میں آپ کو عرض کروں. پہلے میں ناصر شاہ صاحب کو ایڈریس کر دوں آپ کی اجازت کے ساتھ. بالکل. ناصر بھائی، بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی میموری کو ریکال کریں گے تو یہ آپ نے ایک لفظ یوز کیا بدتمیزی اور بے تہذیبی تحریک انصاف اور بانی ہمارے سے آپ نے منسوب کر دی. تھوڑا سا ذرا تاریخ کو ذرا پڑھ لیں آپ، بلکہ آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا کیونکہ آپ تو پیپلز پارٹی سے رہے ہیں. میں نے یہ بہت سی جگہ سنا، اس لیے میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں احمد میر صاحب کے وسط سے. 85 میں جو نجیب صاحب کی گورنمنٹ میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، کس نے گرائی؟ 88 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں اور نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں کس نے پھینکی؟ 1990 میں عسکر خان صاحب کی پٹیشن منہ کھول کھول کے بول رہی ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، کون اس میں ملوث تھا؟ 88 کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے عدم اعتماد، اس کے ساتھ چھنگا مانگا مری کے اندر جو چیزیں ہوئیں اس میں ہم یقین جانے کوئی ملوث نہیں تھے. 1993 کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لانگ مارچ، نواز شریف صاحب کا ٹرین مارچ، سپریم کورٹ پر حملہ، پیٹ پھاڑ دوں گا، گلیوں میں گھسیٹوں گا، کھمبوں پہ لٹکا دوں گا. زرداری صاحب کے 10 سال کی جیل میں یقین جانے ہمارا کوئی کردار نہیں تھا. اس کے بعد قاتل لیگ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، اس کے بعد قاتل لیگ کے بعد جو 2013 تک آگے گئے، میں اور میری بیٹی وزیر اعظم آئیں گے. یقین جانے پیناما لیگ میں بھی ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، باہر سے آئی تھی. اس لیے خدا رہا یہ تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، اور ایسی کبھی بدتمیزی تہذیبی نہیں ہوئی جیسے آپ نے بات کی. نمبر 2، اب میں آتا ہوں احمد بھائی آپ کی طرف. جو بات آپ نے کہی جی، ہمارا ایک رائٹ ہے ایز اے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 15 اور 16. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے پریس کلب کے سامنے ایک احتجاج رکھا، میں اس میں موجود تھا. وہاں پر کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل دھکم پیر کچھ بھی نہیں ہوا. FIR میرے سمیت کیا ہوئی اس کے اوپر؟ ڈکیتی 324 5062 188 اور سو اینڈ سو. ڈکیتی کی کیوں ہوئی؟ کیا آئی ڈونٹ نو. اب میں نے جب پری ریس بیل کروائی اپنی تو جج صاحب ہنسے، انہوں نے کہا شاہ صاحب، میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، کہ یار یہ ویڈیوز ہیں. پریس کلب کے سامنے پہلا احتجاج کرنے لگے، ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے مشینز آ جاتی ہیں، گڑھے کھود کے چلے جاتی ہیں، پبلک ایکسچیکر کا پیسہ، وہاں پر سامنے کیمپ لگا کے سارے بیٹھ سکتے ہیں. یار اگر میں بیٹھتا ہوں اور مجھے کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ میں اپنی بات کا ذکر کروں، وہاں بیٹھ کے اپنا ایجیٹیشن کروں، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ پرچے پہ پرچے دے دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. دو چیزیں میں کلیئر کر دوں. میرا کانسٹیٹیوشن رائٹ جب بھی کوئی وہ لیٹ کرے گا تو وہ آرٹیکل 6 کا تو مرتکب ہوگا، چاہے وہ آپریشنل SSP ہو اور IG ہو یا کسی کے احکامات آئے ہوں. اور جو جھوٹی FIR دے گا اس کے اوپر 182 لگے گا. 21 جون کو جو مظاہرے ہو رہے ہیں، 21 جون کو جو مظاہرہ ہو رہا ہے جی، اس کے اندر ہم بالکل پارٹیسپیٹ کریں گے جی، پیسفل مظاہرہ. میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں، جلسے کی اجازت ہمیں نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں DC صاحب جلسہ دیں، ہائی کورٹ کہتی ہے یار ان کو جلسے کی اجازت دو، کہتے ہیں روات میں جا کے کر لیں 35 کلومیٹر باہر، جگہ کس کی اور کی، NSOE کسی اور نے دینا، منڈی وہاں کوئی اور لگاتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے کر لیں. دوبارہ ہم کرتے ہیں سر ہمیں پریڈ گراؤنڈ دے دیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے. ہمیں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا وہ دے دیں جگہ پریس کشمیر ہائی وے پہ. ہمیں F9 پارک دے دیں. ایک پتے ٹوٹا تو ہم روادار نہیں دیتے. پریس کلب اس سب سے بہتر جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پر سارا پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، آپ کا پرنٹ میڈیا سارا موجود ہوتا ہے. وہاں پر ہم اکٹھے ہو کے دو لفظ بھی نہیں بول سکتے تو کانسٹیٹیوشن تو احمد بھائی وائلیٹ ہو گیا. اب جب میں نکلوں گا جتنے مرضی پرچے دے دیں گے. ایوری ون نوز کہ جیسے
جھوٹے MNAs بٹھا دیے فارم 47 سے، ویسے ہی پرچے ہوں گے. جتنے کیسز ہوئے لوگ اکوٹ مقصد ہو رہے ہیں کیا اور ہے؟ بری ہو 21 رہے ہیں. جون کے جو مظاہرے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی ہمارا ایک ہی مقصد ہے ٹو فری عمران خان صاحب بانی PTI، جن کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے تو باقی یہ جو بجٹ آیا ہے اس پہ آپ کا کوئی بجٹ کے اوپر بھی ہے. بجٹ از اے پارٹ آف اٹ، بجٹ از اے پارٹ آف اٹ. لیکن مین آپ کا عمران خان ہے مسئلہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ عوام ریلیف، میں اس کے اوپر دوبارہ آپ کو ایڈریس کروں گا اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ کوسچن کے آپ کے اوپر. لیکن ابھی بتا دوں 2 ہی بجٹ ہم نے سنے ہیں آج تک جی. ایک ہوتا ہے عوام دوست بجٹ. کبھی آپ نے کسی حکومتی بندے سے بھی یہ بات سنی ہے کہ ہم نے عوام دوست بجٹ دے دیا ہے؟ نہیں، کیونکہ عوام دوست بجٹ ہے ہی نہیں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں 1 by 1 تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے چل جب رہا آپ ہے. کی حکومت تھی تو شوکت ترین صاحب کہتے تھے یہ عوام دوست بجٹ ہے. ہماری حکومت کے علاوہ جب پچھلی گورنمنٹ ان کی بھی گئیں، ان کا بھی ایک ورڈ یوز ہوتا تھا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی یوز ہوتا تھا، اور کوشش کی جاتی تھی کہ عوام کو سبسڈیز دی جائیں. عوام کو جس حد تک روایت، بجٹ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بجٹ ہوتا کس لیے؟ بجٹ بیسیکلی ہوتا ہے پورے سال کے لیے. آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے، اور عوام کا ریلیف حامد بھائی آپ دیکھیں بجلی گیس کھانے سے ریلیٹڈ ہے. آج کسی یہ نہیں کہہ رہا بچوں کی اسکولوں کی فیسز پریورٹی پہ نہیں سیکنڈری چیزوں پہ چلے گی. آپ کی ہیلتھ سیکنڈری چیز پہ چلے گی. آپ کی پریورٹی کیا آ گئی؟ روٹی. اس کے اوپر دیکھ لیں آپ کیا چل رہا ہے.